بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، کل ہم پہنچ گئے تھے کہانی کے اس موڑ پر جہاں پر وہ جو 3 کانے ہیں ان خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اپنا قصہ سنائیں گے، اور وہ بھی ایک عجیب تجسس والی بات ہے کہ وہاں جو کچھ ہوا۔ اور وہ جو تینوں خواتین ہیں، دراصل پہلے انہوں نے 2 کتیاؤں کو مارا ہے خوب، اور پھر جب باقی 6 لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اس کا سبب کیا ہے، تو ان تینوں خواتین نے کہا کہ تمہیں دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ اچھا، پھر جب انہوں نے حکم دیا، تالی بجائی، کل کی کہانی میں یہ بات رہ گئی تھی، تو مختلف دروازوں سے ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے بہت سارے غلام آئے، اور آ کر وہ سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے ان 6 لوگوں کو جنہوں نے ان معاملات میں بات کی، ٹانگ اڑائی جو ان سے متعلقہ نہیں تھا۔ تو اب یہ جو 6 کے 6 لوگ تھے، 3 اس میں کانے لوگ تھے، اور 3 جو ہے وہ اس میں خلیفہ ہے، خلیفہ کا وزیر ہے، اور اس کا غلام ہے۔ تو ان خواتین نے یہ کہا کہ بھئی تم اپنا یہ جو ہمیں بھی تجسس ہے کہ تم کانے ہو، تو تم بتاؤ کہ تم کانے کیوں ہو، اور اگر تم نے صحیح بات سمجھا دی ہمیں تو ہم تمہیں جانے دیں گے، ورنہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، یہاں تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اب وہ پہلا کانا آگے بڑھا، ٹھیک ہے، تو پہلے قلندر نے آگے بڑھ کر اپنی کہانی شروع کی، اور وہ اپنی کہانی سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دراصل ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں، جو کسی ریاست کا بادشاہ ہے، اور میں اس ریاست کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، اور میرے والد کے جو بھائی ہیں، وہ بھی جو میرے چچا ہیں، وہ کسی دوسری ریاست کے بادشاہ ہیں۔ تو اپنا قصہ سناتے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی اتفاق سے ایک ہی دن پیدا ہوئے، اور وہ اپنے ریاست میں رہتا تھا اور میں اپنی ریاست میں، لیکن ہم دونوں بھائی جو ہے وہ کبھی کبھی میں اس سے ملنے کے لیے وہاں چلا جاتا تھا، اور کبھی کبھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے یہاں چلا آتا تھا۔ تو اب وہ قصہ سنا رہا اپنا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی سے ملنے کے لیے وہاں چلا گیا جب میں بڑا ہو گیا۔ تو چچا زاد بھائی کے پاس ملنے گیا۔ چچا زاد بھائی نے میری بہت آؤ بھگت کی، ٹھیک ہے، مجھے خوب اچھے اچھے کھانے کھلائے، اور پھر مجھے شراب پلائی، ٹھیک ہے۔ شراب پلا کے جب میں بہت زیادہ نشے میں ہو گیا، تو میرے چچا زاد بھائی نے مجھ سے یہ کہا کہ تم سے ایک بات کہوں، تم میری وہ بات ٹالنا نہیں۔ اس نے کہا کہو۔ تو تھوڑی دیر میں اس نے ایک جو ہے وہ خاتون، ایک عورت جو ہے وہ آئی، اس کو لا کے اس نے کھڑا کیا اس کی جانب، اس کے قریب، اور کہا کہ تم اس عورت کو لے کر قبرستان میں پہنچو، میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، فلاں تربت کے اندر داخل ہو کر وہاں میرا انتظار کرنا، اور میں بھی تھوڑی دیر میں وہاں آتا ہوں۔ میں نشے کی حالت میں تھا، اور اس عورت کو لے کر چل دیا، اور ہم دونوں وہاں تربت میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہے اردو میں تربت، ایک تو قبر ہم کہتے ہیں، قبر کو اردو میں تربت بھی کہتے ہیں۔ تربت میں داخل ہوئے، ابھی ہم وہاں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ پیچھے میرا چچا زاد بھائی آ گیا، اور اس کے پاس جو ہے وہ پانی سے بھرے ہوا ڈول تھا، اور ایک میں کدال تھا اس کے پاس، اور چونا تھا۔ وہ کدال لے کر ایک قریب قبر کے پاس گیا جو تربت کے بیچ میں تھی، اور اس کو توڑا، اور اس کے پتھر کو اٹھا کر تربت کے کنارے پر رکھ دیے۔ پھر وہ قبر کے نیچے کدال سے کھودنے لگا، یہاں تک کہ لوہے کے پتھر میں سے ایک چھوٹے دروازے کے برابر سوراخ ہو گیا۔ اس نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سیڑھی بندھی ہوئی تھی۔ اب اس نے عورت سے کہا کہ اتر، ٹھیک ہے، اور وہ عورت اس سیڑھی سے نیچے اتری قبر کے اندر، اور پھر میرے بھائی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیری مجھ سے بڑی بھلائی یہ ہوگی کہ جب میں بھی نیچے اتر جاؤں،
تو تو یہ پتر بند کر کے اس کے اوپر پہلے ہی کی طرح مٹی ڈال دینا، بس یہی تیری بہترین مہربانی ہوگی۔ اور یہ جو پانی میں نے رکھا ہے ڈول میں، اس سے چونے کو گوندھ کر قبر کو پہلے ہی کی طرح پود دینا، جیسا کہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ قبر توڑی گئی ہے۔ اور یہ اس نے کہا کہ یہ تم میرے لیے کرنا، بس مجھ سے تمہاری یہی درخواست ہے۔ چلتے چلتے اس نے کہا کہ اے بھائی، خدا تجھے ہمیشہ آباد رکھے، اور سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ جب وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا تو میں اٹھا اور میں نے نشے کی حالت میں اس پتھر کو وہیں لگایا، اس میں مٹی بھری اور اس کو چونے کا استعمال کر کے اس کو ویسے ہی کر دیا جیسے کہ وہ پہلے تھی۔ اور میں نشے میں چور یہ سارا کام کر کے جب محل پہنچا واپس چچا کے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو محل میں نہیں ہے، شکار کھیلنے گیا ہے، اور میں جا کے اپنی خوابگاہ میں سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں گزشتہ رات کی باتوں کو سوچنے لگا، اور میں یہ کنفیوزڈ ہو گیا کہ میں نے یہ کام رات کو حقیقت میں کیا ہے یا خواب میں کیا ہے، کیونکہ میں تو نشے کی حالت میں تھا۔ میں سخت پشیمان ہوا اور سوچنے لگا کہ اگر میں نے یہ نشے کی حالت میں کیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے یہ حقیقت میں کیا ہے تو یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا ہوا۔ مجھے گمان گزرا اور میں نے فوراً اپنے چچیرے بھائی کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور لوگوں سے پوچھا کہ بھئی میرا چچیرا بھائی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے۔ اب مجھے کچھ شک گزرا کہ وہ جو رات کو ہوا وہ خواب نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت۔ میں بہت غمگین ہوا اور اسی غم میں رات گزار کر صبح کی۔ اچھا، اب جب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بات جو ہے وہ خواب نہیں تھی بلکہ وہ حقیقت ہے، تو میں صبح اٹھا اور میں قبرستان گیا، اور قبرستان میں نے ایک قبر سے دوسری قبر سید جاتا تھا اور پوچھتا تھا، یاد کرتا تھا کہ کون سی قبر وہ ہے جو کل کھودی گئی تھی، لیکن مجھے وہ قبر دکھائی نہیں دی، اور میں مختلف قبروں کو دیکھتا رہا لیکن سمجھ نہیں پایا کہ اصل قبر کون سی تھی۔ اور میں بہت پشیمان تھا کہ میں نے اس کا کہنا کیوں مانا۔ میں نے تمام قبروں کا چکر لگایا لیکن نہ تو وہ تربت ملی اور نہ ہی وہ قبر۔ اس پر میں بہت پشیمان تھا۔ 7 دن تک یہی میری حالت رہی اور کوئی علاج جو ہے وہ میری سمجھ میں نہ آیا۔ اب میرے دل میں اور زیادہ وسوسے آنے لگے اور قریب تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں۔ غم غلط کرنے کا یہی ایک طریقہ مجھے نظر آیا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں اور اپنے باپ کے پاس واپس چلا آؤں، کیونکہ اگر چچا آئیں گے تو پوچھیں گے بھائی چچا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، تو میں کیا جواب دوں گا۔ لہٰذا میں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کے شہر کی طرف، یعنی جہاں میرا شہر تھا وہاں جانے لگا۔ اپنے باپ کے شہر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جتھے کا جتھا شہر کے دروازے سے نکلا اور مجھے انہوں نے پکڑ لیا اور میری مشکیں باندھ دی، یعنی مجھے ٹائٹ کر کے رسیوں سے باندھ دیا۔ اس پر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ میں اس شہر کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور وہ سب لوگ میرے باپ کے نوکر چاکر اور میرے غلام تھے۔ اب میں اور بھی ڈرا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ خدا نخواستہ میرے باپ پر کوئی مصیبت تو نہیں آئی۔ جو لوگ مجھے پکڑے ہوئے تھے ان سے میں نے سبب دریافت کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک شخص جو ہمارے ہاں کا نوکر تھا مجھ سے کہا کہ زمانے نے آپ کے باپ کے ساتھ بے وفائی کی اور لشکر اس سے ناراض ہو گیا، فوج اس سے ناراض ہو گئی اور وزیر نے اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اسی کے حکم سے ہم آپ کی گھات میں لگے ہوئے تھے۔ اب وہ پکڑ کر مجھے لے چلے۔ جو باتیں میں نے اپنے والد کے متعلق ابھی سنی تھیں ان کی وجہ سے مجھے دنیا و ما فیہا کی خبر نہ رہی۔
اور میں وزیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھ میں اور وزیر میں پرانی دشمنی تھی، اور اس دشمنی کا سبب یہ تھا کہ مجھے غلیل چلانے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز میں اپنے محل کی چھت پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک چڑیا آ کر وزیر کے محل کی چھت پر بیٹھ گئی، اور وزیر وہاں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے چڑیا کے مارنے کا ارادہ کیا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا، اور غلہ، جو غلیل کے اندر جو پتھر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غلہ، اور غلہ وزیر کی آنکھ میں جا کر لگا اور وہ آنکھ پھوٹ گئی۔ یہی اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ قلندر نے کہا کہ وزیر کی آنکھ تو پھوٹ گئی، لیکن وہ مجھ سے کچھ کہہ نہ سکا، کیونکہ میرا باپ اس شہر کا بادشاہ تھا پہلے۔ یہ تھی وجہ میرے اور اس کے درمیان دشمنی کی۔ اب جب کہ میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور میری مشکیں بندھی ہوئی تھیں، تو اس نے حکم دیا کہ میری گردن اڑا دی جائے۔ میں نے پوچھا کہ آخر تو کس جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے اپنی کانی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا اس سے بڑھ کر اور بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بات قصداً نہیں ہوئی، میں نے جان بوجھ کر تو تیری آنکھ نہیں پھوڑی۔ اس نے کہا کہ آخر فرق کیا ہے؟ تو نے غلطی سے کیا اور میں آج جان بوجھ کر ایسا کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اسے میرے قریب لاؤ۔ ٹھیک ہے، اور وہ مجھے اس کے قریب لے گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میری بائیں آنکھ میں انگلی بھونک دی اور اسے پھوڑ دیا۔ اسی وقت سے میں کانا ہو گیا، جیسا کہ تم آپ مجھے دیکھ رہے ہو۔ پھر اس نے میری مشکیں باندھ کر مجھے ایک صندوق میں ڈال دیا اور جلاد سے کہا کہ اسے تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اسے شہر کے باہر لے جا اور تلوار کھینچ کر اسے قتل کر ڈال۔ جلاد مجھے لے کر چل دیا اور چلتے چلتے شہر کے باہر ایک جنگل کے بیچ میں پہنچا اور مجھے صندوق سے نکالا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ جلاد نے چاہا کہ میری آنکھیں باندھ کر مجھے قتل کر دے۔ میں زار و قطار رونے لگا، وہ بھی رو پڑا۔ یہ جلاد میرے باپ کا بھی جلاد تھا، اور میں نے اس کے ساتھ احسانات کیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، اب میں کیا کروں؟ میں تو نوکر ہوں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اپنی جان بچا کر بھاگیے اور کبھی اس شہر کی طرف نہ رخ کیجیے گا، ورنہ ہم دونوں کی جان جائے گی۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور مجھے یقین نہیں تھا کہ میں زندہ بچ گیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر میں اپنے چچا کے شہر میں گیا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے والد اور اپنی آنکھ پھوٹنے کا ماجرا بیان کیا۔ وہ بہت رویا اور کہنے لگا کہ تیری وجہ سے میرا رنج و غم دوبالا ہو گیا۔ یعنی ایک تو اس کا اپنا بیٹا، چچا کا بیٹا غائب ہے، اور اب یہ آیا ہے تو اس کی آنکھ جو ہے وہ پھوٹی ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہا رنج و غم میرا دوبالا ہو گیا۔ تیرا چچیرا بھائی کئی روز سے غائب ہے اور مجھے کچھ خبر نہیں کہ اس پر کیا گزری، کوئی بھی اس کی خبر لا کر نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ اتنا رویا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ اس نے میری آنکھ کا علاج کرنا چاہا، لیکن دیکھا کہ آنکھ محض خول ہو کر رہ گئی ہے، اور کہنے لگا کہ بیٹا، آنکھ گئی تو گئی، جان تو بچ گئی۔ مجھ سے یہ نہ ہو سکتا تھا کہ اپنے چچیرے بھائی کی بات، جو اس کا بیٹا تھا، خاموشی اختیار کروں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا، وہ پوری قبر کو کھودنا اور دونوں کا اندر اترنا، اور پھر وہ سب میں نے ماجرا بیان کر دیا۔ میرے بیان کو سن کر چچا بہت خوش ہوا کہ کچھ تو اس کے بیٹے کا پتہ چلا، اور مجھ سے کہنے لگا کہ اٹھ، مجھے اس تربت کے پاس لے چل۔ میں نے کہا چچا جان، میں اس واقعے کے بعد کئی بار وہاں جا چکا ہوں، لیکن میں اس تربت کو پہچان نہیں پایا، مجھے وہ جگہ نہ ملی۔ میں نے بہت چھان بین کی مگر ناکام رہا۔ بالآخر میں اور چچا قبرستان گئے اور ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا، اور اب کی بار میں نے اس قبر کو پہچان لیا اور ہم دونوں بہت خوش ہوئے۔ تربت میں داخل ہو کر مٹی اٹھائی، پتھر ہٹایا اور سیڑھی پر تقریباً 50 سیڑھیاں نیچے اترے۔ دیکھا کہ اندر ایک بہت شاندار سا کمرہ ہے، لیکن اس کمرے میں نہ تو چچا زاد بھائی ہے اور نہ ہی وہ عورت۔
ہر چیز الٹ پلٹ کر دیکھ لی، لیکن دونوں ندارت، دونوں غائب۔ اب وہ چچا بیٹھا اور رونے لگا کہ ہائے میری قسمت کہ میرا بیٹا کی خبر ملنے کے باوجود میرا بیٹا مجھے یہاں نہیں ملا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ اس کے بعد چچا نے کہا کہ رو پڑا چچا، اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ رونے لگا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ میرا بیٹا تو غائب ہو ہی گیا ہے، لیکن آج سے بدلے میں اب تو میرا بیٹا ہے۔ تھوڑی دیر تک میں اس خیال میں غرق تھا کہ دنیا میں کیسے کیسے حادثے پیش آتے ہیں، اور وزیر کس طرح میرے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ میری آنکھ پھوڑ دی، اور میرے چچیرے بھائی کے ساتھ کیا عجیب واقعہ پیش آیا، یہ سوچ کر میں رو پڑا، اور میرے چچا بھی میرے ساتھ رونے لگا۔ اب ہم اوپر آئے اور پتھر اور مٹی اپنی جگہ پر رکھ دی، اور قبر کو پہلے کی طرح بند کر دیا۔ گھر واپس آ کر بھی بیٹھے ہی تھے کہ نقاروں اور جنگ آوروں کے نیزوں کی آوازیں اور سپاہیوں کی ڈانٹ پکار اور لگاموں کی کھڑکھڑاہٹ اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دیں، تو دیکھا کہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے زمین لرز رہی ہے، اور چاروں طرف دھول مٹی کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا ہے۔ ہم دنگ تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دریافت کرنے پر لوگوں نے کہا کہ جس وزیر نے آپ کے باپ کا ملک چھین لیا ہے، اس نے ایک بڑا لشکر جمع کر کے آراستہ کیا ہے، اور اب آپ کے ملک پر حملہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ خبر دی کہ شہر پر حملہ ہو گیا ہے۔ شہر والوں میں ان کے روکنے کی قوت نہ تھی، اور انہوں نے شہر کو حوالے کر دیا ہے۔ لڑائی ہوئی، خوب گھمسان کی، اور لڑائی میں میرا چچا کام آیا، اور میں شہر سے بھاگ گیا، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر تو اس کے ہتھے چڑھا اس بار تو لازماً تجھے وہ قتل کر دے گا۔ اس خیال سے وہ تمام واقعات میری آنکھوں کے آگے پھرنے لگے جو میرے باپ اور چچا کے ساتھ پیش آئے تھے، اور میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ اگر میں باہر نکلا تو شہر والے اور خود میرے باپ کے سپاہی مجھے پہچان لیں گے، اور یہ میرے قتل و ہلاکت کا باعث ہوگا۔ لہٰذا میں بھیس بدلا، میں نے مونچھیں منڈائیں، داڑھی منڈائی، اپنی بھویں منڈائیں، اور میں بھیس بدل کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور یہاں پہنچ گیا کہ شاید کوئی امیر المومنین اور خدا کے خلیفہ تک پہنچا دے، اور میں اس سے اپنا سارا قصہ بیان کروں۔ رات کے وقت میں اس شہر میں پہنچا اور حیران کھڑا تھا کہ کہاں جاؤں۔ اتنے میں دیکھا کہ یہ دوسرا قلندر یہ بھی سلام کر کے میرے پاس آ گیا اور کہا کہ میں بھی پردیسی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ تیسرا قلندر، تیسرا ساتھی بھی وہاں آ گیا، اور اس نے بھی سلام کر کے کہا کہ میں بھی پردیسی ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی پردیسی ہیں، اب ہم تینوں ساتھ ساتھ ہو لیے یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا اور قسمت ہمیں تمہارے پاس لے آئی۔ یہ ہے سبب میری داڑھی مونچھوں کے منڈنے اور میری آنکھ کے پھوٹنے کا۔ صحیح ہے، یہ اس نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ میں کیسے یہاں تمہارے پاس پہنچا۔ اب ان تین لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جو بڑی عمر کی تھی عورت، اس نے کہا کہ چل تیری کہانی ہم نے سن لی، آداب بجالا اور چلتا بن۔ یعنی اس نے یہ کہا ہم نے تیری کہانی سن لی، ہم تیرے معاملات میں کچھ نہیں بولتے، تو نکل یہاں سے۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ دوسروں کی کہانی سنے بغیر نہ جاؤں گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ دوسروں کا کیا معاملہ ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کی کیا کہانی ہے، اس کا کیا ذہن چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے جواب دیا کہ دوسروں کی کہانی سنے بغیر نہ جاؤں گا۔ لوگوں کو اس کی کہانی پر بڑا تعجب ہوا، اور خلیفہ اور جو وزیر تھا اس نے اس قلندر کی واردات نہ سنی تھی نہ دیکھی تھی۔ تو اب دوسرا قلندر آگے آیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک قلندر نے اپنی کہانی ان خواتین کو سنا دی اور اپنی جان بخشی کروا لی، لیکن انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ جب کسی تجسس میں پڑ جاتا ہے تو اس تجسس کو حل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا۔ اب وہ یہ کہہ کے کہ میں تو جان چھوٹ گئی میری، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو دوسرا قلندر ہے اور تیسرا قلندر ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو تین اور لوگ آئے ہوئے ہیں خدا کر کے
روپ میں ان کی بھی کہانی سنوں کہ وہ کیا اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوسرا قلندر آگے بڑھا۔ اب ہم یہاں اس سیشن کو روکتے ہیں، اور دوسرے قلندر نے کیا کہانی سنائی ان خواتین کو، یہ ہم کل کی نشست میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔